الصالحين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم سب مل کر اپنے پیارے نبی حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رب تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لما تقولون ما لا تفعلون جو تم کرتے نہیں ہو وہ کرتے کیوں. کبر مقتا عند اللہ اللہ کے نزدیک یہ بہت ناراضگی کا سبب ہے, بہت برا ہے. ان تقولوا ما لا تفعلون کہ تم وہ کہو جو تم خود نہیں کرتے. رب تبارک و تعالیٰ اس آیت میں ایمان والوں کو یہ بتا رہا ہے کہ اے ایمان والو تمہارے قول اور تمہارے فعل میں تضاد نہیں ہونی چاہیے کہ تم دوسروں کو تو خود میٹھا میٹھا بتاتے ہو اور اپنے اس کو فراموش کر دیتے ہو, دوسروں کو اچھی بات بتاتے ہو اور خود اس پر عمل نہیں کرتے. تمہارا یہ کرنا کہ خود نہ کرنا اور دوسروں کو اچھی بات بتانا اللہ فرماتا ہے کہ یہ بہت ناپسندیدہ عمل ہے. کبر مقتا عند اللہ اللہ کے نزدیک یہ ناپسندیدہ عمل ہے. رب تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ہم جو کہیں اسے خود کرنے کی توفیق دے اور جو کریں اسی کو کہنے کی توفیق دے. جو کریں وہی کہیں اور جو کہیں اسے کریں. رب تبارک و تعالیٰ ہمارے کرنی اور کہنی کو ایک کر دے کہ اللہ کے نزدیک کرنی اور کہنی ایک نہ ہونا سخت ناپسندیدہ ہے. یہی وجہ ہے آج ہم اپنے معاشرے کو سدھارنا چاہتے ہیں یا اپنے گھر کو لے لیں, ہم اپنے بچوں کو اچھی بات بتاتے ہیں بابو جھوٹ نہیں بولنا, اب خود جھوٹ بولتے ہیں. بابو بروں کی سنگت میں مت بیٹھنا اور خود بروں کے پاس جاتے ہیں. تم یہ نہیں کھانا, تم وہ نہیں کھانا, اس سے نقصان ہوتا ہے, جسم کمزور ہو جاتا ہے اور خود اس کو کھاتے پیتے ہیں تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. ایسی تبلیغ اور تعلیم کے طور پر دیکھ لیں, آج جو ہے ذرائع ابلاغ کی وسعت ہے. کل جو بہت ہفتوں میں کام ہوتا تھا آج وہ کام منٹوں میں ہو جاتا ہے. آپ
آپ ایک بات یہاں کہیں پوری دنیا میں وہ بات پھیل جاتی ہے، آسانی سے پھیل جاتی ہے، فوراً پھیل جاتی ہے، اس کے باوجود عملی طور پر دیکھیں تو انسان زوال پذیر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کا سبب آپ غور کریں گے تو یہی ہے کہ جو کبھی یہودیوں کی عادت تھی وہ عادت ہم نے آج اپنا لی ہے۔ یہ یہودی علماء کی عادت تھی کہ لوگوں کو اچھی بات کا حکم دیتے تھے اور خود بھول بیٹھتے تھے، خود عمل نہیں کرتے تھے۔ بڑی بڑی محفلوں میں، بڑے بڑے جلسوں میں خوب چیخ کر لوگوں کو تورات سناتے اور خود عمل نہیں کرتے۔ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے، یہودیوں کی اس عادت کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ یہودیوں کی اس عادت کو سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ یہودیوں کے تعلق سے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہود علماء کی عادت تھی کہ کیا تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ اور اپنی ذات کو بھول بیٹھتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، افلا تعقلون کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے، سمجھ پیدا نہیں کر رہے ہو کہ خود عمل نہیں کرتے اور دوسروں کو نیکی کی بات بتا رہے، نیکی کی بات بتا رہے۔ یہ یہودیوں کی عادت ہے کہ خود عمل نہ کرنا، دوسروں کو بتانا۔ یہ مسلمان ایمان والے کی عادت نہیں ہے، یہ یہودیوں کی عادت ہے، اور وہ یہودیوں کی عادت آج ہم میں آ گئی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو اس عادت سے نکلنے کی توفیق دے۔ یہ بری عادت ہے، یہ بری عادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا حکم دیتے تو پہلے خود اسے کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب شکر کی تعلیم کی تو جب طائف کے میدان میں آپ کو لہو لہان کیا گیا تو خود آپ پہلے صبر کے پیکر بن کے دکھایا، اس کے بعد صبر کی تعلیم دی۔ کوئی بھی حکم فرماتے تو پہلے اس پر خود عمل کرتے۔ رب تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے سبق لینے کی توفیق دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ بتاتے تو پہلے اس پر عمل کر کے دکھاتے، خود چلتے اور لوگوں کو بتاتے۔ یہ یہودیوں کی عادت رہی ہے کہ خود عمل نہیں کرتے ہیں اور بتاتے ہیں۔ آج ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کو اچھی بات بتاتے ہیں لیکن جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں اور بگڑ گیا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم خود برائی کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو اچھی بات بتاتے ہیں تو اس کا اثر نہیں ہوتا۔ ایسی ہم اچھی بات سنتے ہیں یا اچھا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بتاتے ہیں کہ اچھا عمل کیا کرو، مگر خود چوکے ہوئے ہیں۔ یہ دو رخا پن ہمارے اندر ہوتا ہے، جو مسلمانوں کی عادت نہیں ہے، جو یہودیوں کی عادت تھی۔ دو رخا پن کے تعلق سے بڑی سخت وعید آئی ہے۔ اتنی سخت بات ہے یہ کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا واقعہ بیان کر رہے ہیں اور بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میری گزر ایک ایسی قوم پر ہوئی جس کے ہونٹوں کو آگ کی قینچیوں سے کترا جا رہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے ان لوگوں کے بارے میں دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں ان کے ہونٹوں کو آگ کی قینچیوں سے کترا جا رہا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے بتایا کہ ہؤلاء الخطباء من الدنیا، یہ دنیاوی مقرر ہیں، یأمرون الناس بالبر وینسون انفسهم، کہ وہ لوگوں کو تو اچھی بات بتاتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے تھے، آپ تو غور کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج میں جو آپ نے مشاہدہ کیا، جو دیکھا، جو عذاب ہو رہا ہے کہ کوئی کسی کو اچھی بات بتائے اور اس سے خود غافل رہے تو رب تبارک و تعالیٰ آپ کی قینچیوں سے زبان کے کترنے کے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنی کرنی ایک کرنے کی توفیق دے، جو کہیں اس پر خود عمل کرے، جو عمل کرے وہی بات بتائیں۔
حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تجد شر الناس یوم القیامت ذا الوجہین الذی یاتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ، کہ قیامت کے دن تم لوگوں میں سب سے برا اسے پاؤ گے جو دو رخا ہوگا، دو منہ والا ہوگا۔ تجد شر الناس یوم القیامہ ذا الوجہین، جو دو رخا ہوتا ہے قیامت کے دن لوگوں میں وہ سب سے برا ہوگا۔ الذی یاتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ، کسی کے پاس جاتا ہے تو کچھ کہتا ہے اور دوسرے کے پاس جاتا ہے تو کچھ کہتا ہے، ایک کے منہ کے سامنے کچھ کہا، دوسرے کے منہ کے سامنے کچھ کہا۔ حدیث شریف میں ہے جو ایک کے سامنے کچھ کہے دوسرے کے سامنے کچھ کہے، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے برا وہ ہوگا۔ رب تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو جو کہیں وہی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، جو ایک کے سامنے کہے وہی دوسرے کے سامنے کہنے کی توفیق دے، کہ رب نے فرمایا ایک کے منہ پر کچھ کہنا دوسرے کے منہ پر کچھ کہنا۔ حدیث شریف میں نبی کریم نے ہمیں بتایا کہ کہنے والا لوگوں میں قیامت کے دن سب سے برا ہوگا۔ رب تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ایک رخا بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ایک روایت میں اور ہے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من کان لہ وجہان فی الدنیا کان لہ یوم القیامت لسانان من نار۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ وجہان فی الدنیا، کہ جس کے لیے دنیا میں دو منہ ہو، جو دو رخا ہو، کان لہ یوم القیامت لسانان من نار، قیامت کے دن اس کے لیے آگ کی دو زبان ہوگی، آگ کی دو زبان۔ آج تو ایک زبان سے بول رہے ہیں، دو بات بولتے ہیں، ایک زبان ایک ہے، باتیں دو کرتے ہیں، اس کے سامنے کچھ کہا اس کے سامنے کچھ کہا۔ اس کا عذاب یہ ہوگا کہ قیامت میں زبان دو ہو جائے گی، اور یہ چمڑے کی زبان نہیں ہوگی، نرم گوشت کی زبان نہیں ہوگی، آگ کی زبان ہوگی۔ اے لوگوں ڈرو اس عذاب سے، آج وہ رب تبارک و تعالیٰ کا یہ انعام ہے، اس کا شرف ہے، اس کا اکرام ہے، اس نے ہمیں عزت بخشا کہ زبان نرم ہمارے منہ میں زبان عطا کیا، مگر اس زبان کا استعمال ہم نے غلط کیا، ایک کے چہرے کے پاس کچھ کہا دوسرے کے چہرے کے پاس کچھ کہا، تو کل یہ زبان گوشت کا نہیں آگ کی زبان ہو جائے گی، اور ایک نہیں دو ہو جائے گی۔ رب تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اس عذاب سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے، اپنی زبان کو سدھارنے کی توفیق دے، جو کہیں دل میں جو ہے وہ کہیں، صاف کہیں، سچ کہیں، ستھرا کہیں۔ وقتی طور پر کام چلانے کے لیے جھوٹ کا ارتکاب کر لیتا ہے انسان، نہیں ہم نے نہیں کیا ہے، کون کہتا ہم نے کیا؟ رب تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ایک زبان ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت سفیان بن اسید حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کبرت خیانۃ ان تحدث اخاک حدیثا وهو لك به مصدق وانت کاذب، کہ یہ بڑی خیانت کی بات ہے کہ تم اپنے بھائی سے ایک بات کہو اور وہ تمہیں سچ جانتا، تم نے اپنے بھائی سے ایک بات کہی اور سمجھ رہا کہ اس نے سچ کہا، وہ کاذب، حالانکہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، حالانکہ وہ یہ بڑی خیانت کی بات ہے۔ تم نے اپنی بھائی سے ایک بات کہہ دی کہ فلاں نے تم سے یہ کہا، اور سننے والا سمجھ رہا کہ میرے بھائی نے سچ کہا، حالانکہ انسان جھوٹ بول رہا ہے، تو یہ خیانت کی بات ہے۔ رب تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ایسی خیانت والی زبان سے محفوظ فرمائے، خیانت والی زبان سے محفوظ فرمائے، کیونکہ خود بولنا، جھوٹ بولنا یہ مسلمانوں کی عادت نہیں، مسلمانوں کی عادت نہیں ہے۔ آپ غور کریں مسلمان کیا کر رہا ہے، ایک انسان سے جھوٹ بول رہا ہے، نہیں میں نے نہیں کیا، ہاں اس نے کہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اس سے شرما رہا ہے، اس سے بچنا چاہتا ہے، یستخفون من الناس، لوگوں سے بچنا چاہتا ہے، ولا یستخفون من اللہ، اور اللہ سے نہیں بچنا چاہتا ہے، وہو معہم، حالانکہ اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔
غافل ہو گئے. انہو سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے. انہو علیم بذات الصدور، تم کہو نہ کہو وہ تو تمہارے دلوں کے راز کو جاننے والا ہے. کیا تمہارا عقیدہ کمزور ہو گیا ہے؟ اللہ پر بھروسہ اٹھ گیا ہے؟ ایک کے سامنے جھوٹ کہے جا رہے ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ایک زبان ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، سچ بولنے کی توفیق عنایت فرمائے، قیامت کے عذاب سے ڈرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ایک اتنا ہولناک عذاب ہے اس تعلق سے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوتا یوم القیامت یوتا بالرجل یوم القیامت فیلقى فی النار فتندلق اقناب وطنه فیدور بها کما یدور الحمار فی الرحال فیجتمع الیہ اہل النار فیقولون یا غلام ما لك الم تکن تأمر بالمعروف وتنہی عن المنکر فیقول بلی كنت آمر بالمعروف ولا آتی وانہی عن المنکر وآتی. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر اس کا پیٹ کی آنتیں، پیٹ کی اتھنیاں باہر آ جائیں گی. وہ اپنے پیٹ کی اتھنیوں کو جو باہر آ گئی ہیں لیے ہوئے ایسے گھومے گا ایسے گھومے گا. فیدور الحمار علی الرحا، جیسا کہ گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے. گدھا جو ہے چکی کے گرد گھومتا ہے، ایسا گھومے گا. فیجتمع الیہ اہل النار، سارے جہنمی اس کے پاس آئیں گے، جمع ہوں گے. فیقولون، اور کہیں گے ما لک، تجھے کیا ہو گیا؟ الم تکن تأمر بالمعروف وتنہی عن المنکر، ارے تو وہی ہے جو لوگوں کو اچھی اچھی بات بتاتا تھا، بری بات سے روکتا تھا. آج تجھے کیا ہوا؟ گدھے کی طرح چکر لگا رہا ہے، تیری اتھنیاں پیٹ سے باہر ہے. وہ جواب دے گا بلا، ضرور میں اچھی بات کا حکم دیتا تھا، برائی سے روکتا تھا. میں اچھی بات کا حکم دیتا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا. برائیوں سے روکتا تھا لیکن برائی کا ارتکاب کرتا تھا، جس کا عذاب میں بھگت رہا. اتھنیاں باہر آ جائیں گی، اتھنیوں کو لے کے چکر لگائے گا، گردش کرے گا گدھے کی طرح. حدیث میں گدھے کی طرح چکر لگائے گا. رب تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے زبان اور اپنے عمل کو ایک کرنے کی توفیق عنایت فرمایا. کہ رب فرماتا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اللہ بڑی ایمان والوں سے محبت کرتا ہے. چاہیے کہ ایمان والے بھی اللہ سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرے، بلکہ ایمان والے کی نشانی ہی یہی ہے. والذین آمنوا، جو ایمان لے آئے، اشد حبا للہ، اللہ سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں. اللہ بھی اپنے ایمان والے بندوں سے خوب محبت کرتا ہے. وہ عذاب سے بچنے کے لیے، رسوائی سے بچنے کا، خسارہ سے بچنے کا طریقہ بتاتے رہتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لما تقولون، تم کیوں کہتے ہو، ماذا تفعلون، جو تم نہیں کرتے، جو نہیں کرتے وہ کیوں کہتے ہو. کبر مقتا عند اللہ، اللہ کو یہ ناپسند ہے. ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ کہو جو نہیں خود نہیں کرتے وہ کہو. رب تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنی زبان اور اپنے دل، اپنے عمل سب کو ایک کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. کہ آپ نے جو نہیں کیا وہ کہا، اور جو کہہ رہے ہیں اس کو خود عمل نہیں کر رہے ہیں، تو آخرت میں بڑی رسوائی ہوگی. رب تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اللہ کی اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. صفحہ